ڈاکٹر محمد صدیق خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مخدوم مرید حسین صاحب کا ذکر، میں نے کہا میں نے ان کا اسم گرامی لیا ہے اور یقیناً وہ میرے لیے سارا خان وعدہ ہی قابل احترام ہے، تو میں نے بہرحال عزیزان گرامی آپ نے علماء کرام سے آج سنا کہ آج ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں، قطب الاقطاب غوث العالمین کی بارگاہ میں ہم آ چکے ہیں، ان کے عرص پاک میں حاضر ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ملک بھر سے آئے ہوئے جتنے بھی زائرین ہیں، خصوصاً سندھ سے آنے والے نوجوان عمر رسیدہ لوگ، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مبارک تقریب میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ میں سمجھتا ہوں خود نہیں آئے، آپ خود نہیں آئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت غوث العالمین نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، آپ ان کے مہمان بن کے آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب میزبان کسی مہمان کو بلاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، جو وہ کچھ کہتا ہے وہ سنتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، تو جب آپ غوث العالمین کے مہمان بن کے آئے ہیں تو میرا عقیدہ ہے کہ جب آپ جو مرادیں لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا، اور غوث العالمین اپنے مریدین کو اور زائرین کو خالی واپس نہیں بھیجیں گے، بلکہ وہ رحمت خداوندی سے جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ ایک بات اور کرتا ہوں، دیکھیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو اولیاء کرام کے آستانے ہیں، یہ رحمت خداوندی کے خزانے ہیں، یقیناً یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، جو مرادیں لے کے آتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ٹی وی کے دوست یہاں موجود ہیں، بعض لوگ انہوں نے نوجوانوں سے انٹرویو لیا اور میں سن رہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ نوجوان سے آپ کیسے آئے، آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میں سندھ سے آیا ہوں اور عرس پر، تو اس نے جواب کہا کہ کیا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جب ہم وہاں رہتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مصائب و آلام کا شکار ہوتے ہیں، ہزاروں دکھ ہوتے ہیں، ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں روضہ انور پر ہماری نگاہ پڑتی ہے تو ہماری تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کے عقیدت مندوں کا یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے۔ دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا ایمان ہے، ہم دکھ ڈالنے والا میرا رب ہے، پریشانیاں دور کرنے والا میرا رب ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو حل کرتا ہے، ہر دکھ کو دور کرتا ہے، ہر بات کو پورا کرتا ہے، لیکن کرتا تو وہ ہے لیکن کراتا ان کے وسیلے سے ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ، ڈاکٹر صاحب اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ ہم یہ ایمان لے کے آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آج غوث العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ میرے مولا تیری رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، تو ہماری مرادیں پوری کرے گا، تو ہمارے دکھ ٹالے گا، لیکن وسیلہ کس کا ہے؟ اللہ کے ولی کامل کا، جسے ہم غوث العالمین کہتے ہیں۔ حضرات گرامی ایک بات عرض کرتا ہوں، علماء نے مختلف حوالوں سے باتیں کی ہیں، مختلف حوالوں سے باتیں کی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ غوث العالمین کا جو یہ مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، ایسے نہیں مل گیا۔ باپ نے تکلیفیں اٹھائیں، سفر کیے، علم دین حاصل کیا، سمرقند، بخارا وغیرہ، ان تمام علوم سے جب فارغ ہو گئے تو آپ سیدھے مکہ مکرمہ پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی، اور جب حج سے فارغ ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ جس آقا کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں،
ہم مدینہ منورہ جا کر روضہ انور پر حاضری دے کر کیوں نہ ہم سرکار کی حدیثیں پڑھیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت کمال الدین جموی رحمۃ اللہ علیہ وہاں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے وہاں، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کمال الدین یمنی نے آپ کو حدیث پڑھانا شروع کی اور 5 سال تک آپ وہاں درس حدیث لیتے رہے۔ اب یہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ حدیثیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے عزیز محترم جناب مولانا محمد خطیب پاکستان نہیں بلکہ خطیب یورپ مولانا محمد فاروق خان صاحب سعیدی اور دیگر علماء پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نظریں کتاب پر ہوتی ہیں۔ بخاری پر نظر ہے، مسلم پر نظر ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جب غوث العالمین نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر روضہ رسول کے سائے میں جب حدیث پڑھی ہوگی تو آپ کی ایک نگاہ کتاب پر ہوگی اور اندر والی کتاب کملی والے کے چہرے پر ہوگی۔ سرکار کا دیدار بھی ہوتا رہا اور کتاب بھی پڑھتے رہے اور 5 سال تک علم حاصل کیا۔ اور جب وہاں پہنچے، دیکھیے جب روضہ انور پر پہنچتے ہیں، ابھی میرے یہ نعت خان حضرات کہہ رہے تھے، حضرت نصیر الدین گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھ رہے تھے، مدینہ جب سرکار کے روضہ انور پر جاتے ہیں تو کہنے والوں نے کہا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ جب آدمی وہاں جاتا ہے اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ اس روضہ انور میں وہ ذات گرامی جلوہ گر ہے جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، کائنات کے آقا ہیں، عرش و فرش کے مالک ہیں اور رب کے حبیب ہیں اور دنیا کے طبیب ہیں۔ ایک عقیدہ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ روضہ انور میں جو ذات گرامی جلوہ گر ہے وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سرکار کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ اور یہاں اس عقیدے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت گرامی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ امام اہل سنت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ مظفر سید کاظمی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ جب ہم سرکار کے روضہ پر جاتے ہیں تو ہماری عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ ذات گرامی جنہوں نے 5 سال تک روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر سرکار کی حدیث پڑھی ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اور ایک بات آخری عرض کرنے لگا ہوں، جب آپ تشریف لائے ملتان میں، جب آپ ملتان میں جلوہ گر ہوئے تو یہاں پر ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی۔ ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی جسے اولیاء سے کوئی عقیدت نہیں تھی، علماء سے کا احترام اس کے دل میں نہیں تھا، جبکہ شمس الدین التمش جو ہندوستان کا شہنشاہ تھا وہ علماء سے محبت کرتا تھا، نیک اور صالح شخصیت تھی۔ تو حضرت غوث العالمین کا رجحان جو تھا وہ شمس الدین التمش کی طرف تھا۔ ناصر الدین قباچہ کے آپ پسند نہیں کرتے تھے، اس کی غیر شرعی حرکتوں کو آپ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دن خیال آیا
کہ شمس الدین التمش کو لکھا جائے کہ ناصر الدین قباچہ سے لوگوں کی جان چھڑائیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ رسول العالمین رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا شمس الدین التمش کی طرف قباچہ کے خلاف۔ اسی طرح شہاب الدین اصفہانی ایک عالم دین تھے، انہوں نے بھی خط لکھا قباچہ کے خلاف شمس الدین التمش کو۔ وہ خط راستے میں پکڑا گیا، دونوں خط پکڑے گئے۔ جب ناصر الدین قباچہ کے پاس پیش رو خط ہوئے تو اس نے بلایا، کہا یہ ذرا تشریف لائیے میرے پاس۔ چنانچہ وہ شہاب الدین بھی اور وہ حضرت رسول العالمین بھی گئے۔ انہوں نے پوچھا شہاب الدین سے کہ یہ خط آپ کا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کی گردن اتار دو۔ پھر رسول العالمین سے پوچھا کہ یہ خط آپ کا ہے؟ آپ نے انکار نہیں کیا، خاموش نہیں رہے، بلکہ فرمایا ہاں قباچہ یہ خط میرا ہے اور میں نے مرضی سے نہیں لکھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گھبرا گیا، اس پر لرزہ طاری ہوا اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ تو میں آپ کا یہ ہے کہ وہ جرأت استقامت کا گراں تھے اور ہمیشہ اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے بے شمار خدمات انجام دی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔